बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, यूँ तो ये साल जनरल इलेक्शन का साल है, मगर इस साल में हमें ज़िमनी इंतखाबात का एक लंबा सिलसिला शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो 122 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 33 हलकों पर 16 मार्च 2023 को ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। तहरीक इंसाफ का ये खदशा अब उनके यकीन में बदलता जा रहा है कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से जो दीगर सूबों में इंतखाबात होने हैं उन्हें भी आगे लेकर जाना चाहती है, और वो अब इस तरह से हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ख़बरें ऐसी हैं कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि किसी तरीके से इन इंतखाबात को मज़ीद आगे लेकर जाया जाए, और उसके लिए जो प्लान बनाया गया है वो है नई डिजिटल मरदमशुमारी का। और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई मरदमशुमारी होती है तो नई हल्का बंदियों में 6 माह लगेंगे। अगर इन दोनों सूबाई असम्बलियों की बात करें तो पंजाब की मुद्दत 14 अप्रैल और 18 अप्रैल को KPK के जो 90 दिन की अबूरी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उसके ये दिन पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि हुकूमत इन इंतखाबात को मुकर्ररा मुद्दत से भी मजीद आगे लेकर जाना चाहती है। क्या हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी? और जो हुकूमत किस्तों में इलेक्शन करा रही है इसका खजाने पर उल्टा खर्च होगा, लेकिन जो हुकूमत का प्लान है जिसे वो मद्देनजर रखे हुए है, क्या उसमें कामयाब हो जाएगी? अपने प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत के किसी प्लान 3 का वो जिक्र कर रहे हैं। ये प्लान 3 क्या हो सकता है, अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं, वो वापस आकर नून लीग को किस तरह से मुतहरिक कर पाएंगी, उनका बयानिया क्या होगा। तो ये साल इंतखाबात का होगा या एहतसाब का, इस पर बात होगी। साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, हसन रजा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील वड़ाई साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। विफाक क्या करने का सोच रहा है? ये जो एक जानिब आप 122 अरकान मुस्ताफ़ी हुए, इंतखाबात जो हैं वो किस्तों में हुकूमत कराने का इरादा रखते, इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी है कि किस तरह से 33 हल्कों में इंतखाबात होंगे। फिर सूबाई असम्बलियों के हवाले से जिन खदशात का इज़हार जाहिर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो ज़राए के हवाले से हमारे सामने खबरें भी आ रही हैं, वाकई में हुकूमत इस इंतखाबात को आगे करने के लिए कोई इस तरह के प्लान बना रही है? देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो आज शेड्यूल जारी कर दिया 33 जो हल्के हैं कौमी असम्बली के, लेकिन अभी जो 93 हल्के हैं जो कि डायरेक्ट जो बराह रास्त नशस्तें हैं, जो जनरल नशस्तें हैं, उन पे इलेक्शन होने हैं। उसके लिए चाहिए 5 अरब रुपया, कम से कम 5 अरब रुपया उसके लिए चाहिए। अगर बात करें कौमी असम्बली जो बल्कि सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, दोनों सूबाई असम्बलियाँ 90 दिन के अंदर उसमें इलेक्शन कराने, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया है। अभी तक तारीखें नहीं आई और तारीखें आती नज़र भी नहीं आ रही जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन यह सारा इन्हसार कि सूबाई असम्बलियां जो दोनों डिसॉल्व हुई हैं, इसमें इलेक्शन कब होने हैं, इसमें हुकूमत का ज़्यादा किरदार है। और जो हुकूमती हल्के हैं उनकी गुफ्तगू सुने तो ऐसा नहीं लग रहा कि सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो जो 90 दिन की बात की जा रही है उसमें होते दिखाई दें। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि इस वक्त हमारे सफारती मिशन जो हैं, जहां पर तनख्वाहें देने के इस वक्त पैसे नहीं हैं, वहां पर अभी 1 महीना पहले तकरीबन 14 अरब रुपया दिया है, और अभी फिर ये एक नया बहरान सर पे आन खड़ा हुआ है। तो ऐसे में 14 अरब रुपए अगर अलग अलग इलेक्शन कराए जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी 47 बिलियन से ये 61 बिलियन तक चली जाती है। तो ये पैसे कहां से लाएंगे? जो कि मर्दमशुमारी का मामला है, वो इस सारे मामले को एक लीगल कवर देने के लिए, एक आईनी कवर देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जबकि जो दूसरा मामला है कि रकम कहां से लाएंगे, जब पाकिस्तान इस वक्त IMF की तरफ देख रहा है, दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है, और इस वक्त जो मुल्क में मुआशी बहरान है, हुकूमत को 1-1 रुपए की निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरत है, तो ये जो 14 अरब का जो इस वक्त कॉस्ट बढ़ रही है, तो आज भी हम दफ्तर खारजा के जराए ये बता रहे थे कि जो सफारती मिशन हैं उनको इस वक्त फौरी तौर पर चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो नहीं है। तो ये बड़ी रुकावट आ सकती है इन इलेक्शन के हवाले से। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूं
کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, جو آج شیڈول بھی جاری کر دیا گیا 16 مارچ والا, اس میں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ عمران خان صاحب اس میں شاید براہ راست اتر رہے ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی چینج ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن اگر انہوں نے لے کے آنا ہے تو ان کو وہاں پر کم از کم 22 ارکان کی ضرورت ہے. تو اسی طرح جو پی ڈی ایم کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھی کہ پی ڈی ایم ان میں حصہ نہیں لے رہی, وہ بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کرے گی. تو جو ضمنی انتخابات ہیں یہ اس میں کافی بڑا سیاسی دنگل لگنے کا امکان ہے. ضمنی انتخابات میں کافی بڑا دنگل لگنے کا امکان ہے, آپ کہہ رہے ہیں دونوں جماعتوں نے ہی, وہ چاہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں یا پھر اپوزیشن, اپنی اسٹریٹجی دونوں جانب سے تبدیل کی گئی ہے. آپ کی جانب آئیں گے حسن, یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں حلقوں میں, پھر سے ظاہر ہے کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا, کہیں پر گفت و شنید ہوئی, کہیں معاملات طے پائے, یہ سب کہاں پر اور کیا چلتا رہا؟ دیکھیں بنیادی طور پر مقبولیت اور قبولیت کی جو ہے وہ گیم چلتی دکھائی دے رہی ہے. کسی کی قبولیت کا ٹائم آتا ہے اور کسی کی مقبولیت کا ٹائم آتا ہے, کسی کو انکار کر دیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے استعفے دیے اور پھر فوری طور پر جس طرح استعفے منظور کیے, میری اطلاعات یہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہباز شریف کی سربراہی میں 2 روز قبل ایک اہم اجلاس ہوا تھا, جس میں یہ طے پایا تھا کہ کن کن حلقوں میں الیکشن ہونا چاہیے اور کہاں پر جو ہے. اور اس میں میرے جو پی ایم آفس کے ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ بھی آئی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے ہم کتنی محنت کریں تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے, تو پاپولیرٹی کا گراف کیسے نیچے لایا جا سکتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پلان بنایا تھا اور پھر جو ہے وہ آج یہ طے پایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ان حلقوں میں الیکشن ہوگے, اور وہاں پر مریم نواز جو آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں, وہ آنے کے بعد سچویشن دیکھیں گی, اپنی کارڈنر میٹنگ, جلسے جلوس, وہ سارا کچھ کریں گی, ان کے بعد وہ رپورٹ دیں گی نواز شریف صاحب کو اور وہاں سے اپروول آئے گی تو پھر یہ میدان لگے گا. یہ ضمنی الیکشن بنیادی طور پر یہ جو انتخابات ہونے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, اس سے پہلے کا ایک میدان سجنے جا رہا ہے. اور یہ سچویشن دیکھی جائے گی کہ ہم کتنی پوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی طرف جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ جوڑ توڑ بھی ہوگا, جبکہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں خاص طور پہ سینئر لیڈرشپ, چند دن میں جو میری ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑا غلط فیصلہ ہو گیا اور ہم نے ان چیزوں پر نہیں آنا تھا. پھر تیسرا جو آپ نے انٹرو میں یہ بات کہی ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری, میں اس پر یہ ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماضی میں یہ جب اقتدار میں تھے تو یہ جب مقدمات بنایا کرتے تھے, آئین وہ کہتے تھے آرٹیکل 6 ہماری جیب میں ہے, شادیانے بجا کرتے تھے, گرفتاریاں ہوا کرتی تھی. آج جب ان کے ساتھ یہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ آرٹیکل کیا وہ 124A کی باتیں کرتے ہیں. اس وقت جو ہے مجھے یاد ہے رضا ربانی صاحب اس کے ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں لے کے آئے تھے تحریک, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کر دی تھی. اور یہ تو اس کی سعد رسول صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ آرٹیکل. حسن رضا صاحب, آپ کو بھی احتیاط سے بات کرنی چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ آرٹیکل آپ پر بھی لگ سکتا ہے, پھر سعد رسول صاحب کو آپ کو اپنا وکیل کرانا پڑ جائے گا. دیکھیں ہم بغاوت نہیں کرتے, ہم ریاست اور عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں تاکہ ریاست قائم رہے. ہم ریاست ہے تو ہم ہیں, ہم سارا ملک ہے, سارے سیاستدان ہیں, لیکن جو ریاست کے خلاف بات کرتا ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو. لیکن زبردستی اس آرٹیکل کا اطلاق ہونا بھی ناجائز ہے. دیکھیں آپ باقی جو ہے وہ قوانین آرٹیکل لگائیں, جو بھی قانون بنتا ہے, جو بھی آئین کو مد نظر رکھتے ہیں اس کے مطابق کاروائی کریں. نازیبا الفاظ کا استعمال کس جو ہے وہ جماعت نے شروع کیا, ہم نے تو ماضی میں نہیں سنا تھا. بچپن میں ہم نے اخبارات پڑھے, کسی جگہ ہم سیاستدان بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے, وہاں پر تو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا. لیکن آج کل ہم اداروں کی تضحیق پر اتر آئے ہیں, اس کی کسی جگہ گنجائش نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عارف علوی صاحب بھی آج لاہور تشریف لائے ہوئے تھے کل کے, انہوں نے بھی آ کے عمران خان صاحب کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اب اداروں کے خلاف بات کی تو میں تو جو ہے سائٹ پر ہو جاؤں گا اور آپ ہی بھوک دیں گے. ٹھیک ہے, سعد رسول صاحب آپ کے جانب آئیں گے. یہ تمام لیگل معاملات لے کر بقول حسن کے کسی پر زبردستی یہ آرٹیکل نہیں لگنا چاہیے. پھر وہ جو بات حکومت
कर रही है, कुछ ज़राए से जो हमें खबरें आ रही हैं कि हुकूमत प्लान बना रही है कि किस तरह से इन दो बड़े सूबों में जो इंतखाबात होने उन्हें आगे लेकर जाया जाए, और उसके लिए वो कोई आईनी जो है इस मामले को कवर, लीगल कवर दे सकते हैं। डिजिटल मरदमशुमारी का मामला हुकूमत सामने लेकर आई है, आपको लगता है कि इस सारे मामले को हुकूमत तूल दे सकती है? फिर इलेक्शन कमीशन भी बात कर रहे हैं कि बात अगर नई हल्का बंदियों की होती है तो मजीद 6 माह लग जाएंगे इलेक्शन कराने में, तो क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है कि जिन जगहों पर, जिन सूबों में 90 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे निगरान हुकूमत को, वहाँ पर ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन की? देखिए, आईन पाकिस्तान दुनिया के बहुत से दीगर आइन की तरह आईन पाकिस्तान अज्यूम करता है, अपने अंदर उसकी उसके अंदर एक एजम्पशन है कि सियासतदान और रियासत के इदारे और अदालतें, और मैं रियासत के इदारों से मेरा स्पेसिफिकली मकसद इलेक्शन कमीशन है और चीफ सेंसस ब्यूरो का दफ्तर है, कि ये तमाम लोग मिल के एक जमहूरियत के लिए काम करेंगे। इलेक्शन को आइंस्टाइन ने एक दफ़ा बहुत ही उनकी फेमस कोट है कि टू डू द सेम थिंग अगैन एंड अगैन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट इज स्टुपिडिटी, यानी कि हम एक ही चीज़ अगर बार बार करते रहें और एक मुख्तलिफ उसका नतीजा अखज़ करने की कोशिश करें तो ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं होगा। आइन ये ज़्यूम करता है कि जो हमारे सियासतदान और रियासत के इदारे हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, किसी सियासी शख्सियत के साथ या किसी सियासी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। इसलिए उस आइन के अंदर इस तरह की शिक कोई मौजूद नहीं है कि अगर बिल्कुल इलेक्शन होने वाला हो और कोई तरीका ना हो और उसी वक्त अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहे कि नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक जमाबंदी करना सेंसस करना चाहता हूं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा और कितनी स्पेस दरमियान में निकल आएगी। इस तरह की चीज़ें तहरीरी तौर पे आइन में मौजूद नहीं है, क्योंकि आइन ये अज्यूम करता है कि ना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को रोकने की कोशिश करेगा, ना चीफ सेंसस कमिश्नर उसको रोकने की करेगा, ना हुकूमत वक्त रोकने की करेगी। सब लोग जमहूरियत को प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने देखा कि, और इसी वजह से बाय द वे इस तरह के मामलात हमारे बहुत से अदालतों में जाते हैं, क्योंकि आइन इस बात को ज़्यादा एक्सप्रेसली कॉन्टम्पलेट नहीं करता, और क्योंकि हम आइन की पगडंडियों पर रहते हुए कोई तरीका निकालना चाहते हैं जिससे तमाम सियासतदान कुछ तरीका निकालना चाहते हैं जिससे उनकी सियासी मकासद हासिल हों, जैसे कि पीडीएम की गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि सियासी उनका मकसद है कि इस गवर्नमेंट को तूल दिया जाए, वो किसी तरीके अपनी सियासी पावर को रिटेन करें। ये आइन की अजम्पशन नहीं है, आइन जमहूरियत के ऊपर चलता है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि वजह क्या होगी। रियासत के इदारे जो कि पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का जिन्होंने ओथ लिया हुआ है, रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन की तरह के, रियासत के इदारे चीफ सेंसस कमिश्नर की तरह के, क्या वजह है कि वो किसी सियासी शख्सियत या किसी सियासी पार्टी के मर्जी या मंशा की वजह से वो इस तरह की आइन की पगडंडियां इकट्ठी करेंगे? इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं एक जमहूरियत के तालिब इल्म की तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह यह है कि हम इस हुकूमत को तूल इसलिए देना चाहते हैं कि ये हुकूमत बड़ी अच्छी कारकर्दगी कर रही है, खुदा न खास्ता एक ऐसा लीडर आ जाएगा अगर इलेक्शन हो गया या कोई इस तरह की बात हो जाएगी कि मुल्क बैठ जाएगा, शुक्र है कि मुल्क अच्छा काम कर रहा है, इसको थोड़ा तूल देना चाहिए, क्या ये वजह है? क्या पिछले 9 महीने में जो कार्रवाई इसहाक डार साहब की और उनके दीगर कोहॉर्ट्स की रही, क्या हम उसको मजीद अगले 6 महीने चलाना चाहते हैं, या अक्टूबर के बाद साल उनको और देना चाहते हैं कि आपने पिछले 40 साल में अगर पूरी तरह नहीं लूटा तो मेहरबानी करके अगले आपके पास 4 महीने 6 महीने और भी होंगे? हुकूमत का इरादा तो क्या ये हुकूमत अवाम के लिए, सॉरी मैं अगर जुमला पूरा कर सकूं, क्या ये हुकूमत अवाम के लिए कोई पनाहगाहें शुरू कर रही है कि हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करती रहे? क्या कोई रिलीफ ऑफ द पुअर, कुछ सेहत कार्ड्स मिल रहे हैं? भाई ये हुकूमत क्या कर रही है जमहूरी तौर पे, सियासी तौर पे नहीं, जमहूरी तौर पे, आईनी तौर पे, रियासत के तौर पे ये हुकूमत क्या कर रही है जिसको आप तूल देना चाहते हैं? ठीक है, आपकी नजर में हुकूमत कुछ नहीं कर रही और आप नहीं चाहते कि हुकूमत को तूल मिले। जी, एक जुमला, जी आखिरी बात, फिर एक जुमला आखिरी, आइन में
آئین میں طریقے ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اکنامک ایمرجنسی لگا دیں 132 وغیرہ کے نیچے تو آپ الیکشن آگے کر دیں, آپ سینسس کا جھگڑا ڈال دیں, الیکشن آگے کر دیں. آپ کا الیکشن کمیشن تیار نہیں, وہ انک نہیں آئی, وہ پیپر نہیں پرنٹ ہوں گے, 8 مہینے لگیں گے, 2 سال. آپ آئین میں وجوہات تو ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن میں ریاست کے اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آپ یہ وجوہات ڈھونڈنا چاہتے ہیں. کون سی چیز ہے اس حکومت کی جس کو آپ طول دے کے آپ کے خیال میں پاکستان کی اور عوام کی بہتری ہوگی؟ اگر وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہم سب مل کے آئین کا ایک رستہ نکال لیں گے. ٹھیک ہو گیا صادر رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عدیل بڑے صاحب آپ کی جانب آئیں گے, مجھے آپ تینوں کی جانب آنے کوئکلی آنسر کیجیے گا. گرفتاریوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں, فواد چودھری صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی خدشہ ہے انہیں گرفتار جو ہے کیا جا سکتا ہے. رانا ثناءاللہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں, لیکن لگتا ہے انہیں کہ گرفتار ہو جانا چاہیے. پھر یہ عمران خان صاحب جو حکومت کے پلان سی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا پلان بنا رہی ہے حکومت عمران خان کے خلاف؟ کوئی پلان نہیں ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہے, لیکن اکثریتی رائے یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے رانا ثناءاللہ پہلے تو گرفتاری کے خواہش مند تھے, لیکن اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خواہش مند نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے, دیکھیں فواد چودھری آج گرفتار ہوئے ہیں نا, تو فواد چودھری کو ٹیلی ویژن اسکرینیں کس طرح دکھا رہی ہیں؟ وہ تو جب وکٹری کا نشان بناتے ہیں, ہتھ کڑی دکھاتے ہیں, تو یہ تو سیاستدان کو فائدہ دیتی ہیں. انہوں نے پہلے جیلم سے شاید جیتنا تھا, نہیں جیتنا تھا, اب تو وہ اپنی کانسٹیٹوینسی میں اس وقت وہ بڑے پاپولر ہیں. اس کے ساتھ ان کی جو اہلیاں ہیں وہ جس طرح میڈیا پر آ رہی ہیں, وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو بھی شاید ریزرو سیٹ میں کوئی آگے ٹکٹ مل جائے. لیکن جو گرفتاریوں کا معاملہ ہے, اس میں جو بھی کریز سے نکلے گا, جو بھی کریز سے نکل کے کھیلے گا اور جب نکلے گا وہ گرفتار ہو جائے گا. اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں. دیکھیں نائل, تو اگر عدالت میں معاملہ ہے اس پہ تو کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس میں تو عدالت نے, ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے. کون سا ان کا کیس ہے؟ توشہ خانہ کیس ہے, ایک اور کیس ہے وہ جو ٹیریان والا کیس ہے. تو یہ 2 ایسے کیسز ہیں جس میں یہ ان کے جو ناقدین ہیں, ان کے جو مخالفین ہیں, وہ یہ بات کرتے سنائی دیتے ہیں. لیکن یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے. لیکن جو صادر رسول صاحب بات کر رہے تھے, میں اس پہ ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو آگے لے کے جانا ضروری ہے. صادر رسول صاحب, وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ڈالر کو جو اسحاق ڈار صاحب نے زبردستی روکے رکھا تھا, اور اس کی بھی ریزن تھی, ظاہر ہے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ چین سے بیٹھنے دیں گے تو تب کوئی فیصلہ لیا جائے گا نا. اگر ڈالر کو روک کے رکھا ہوا ہے تب بھی اس کا اگر وجہ ایک یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی ڈالر کی پالیسی کنٹینیو کرنی ہے, اگر وجہ بڑے مجبور تھے اسحاق ڈار صاحب پالیسی کنٹینیو کرنی ہے, تو سر یہ ہاتھ ہے عدیل صاحب, مہربانی کر کے ان سے کہیں کہ ان سے جان چھڑوا دیں. اگر معیشت میں ایک بہتری ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب سے جان عدیل بڑائی صاحب کی اگلے ٹاپک آگے جا کر ہم نے اسی پر ہی بات کرنی ہے. دیکھیں میری اگر سن لیں, اسحاق ڈار صاحب کی ڈالر پالیسی ہوگی یا ناکام, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو ڈالر انہوں نے روکے رکھا تھا, اب اچانک سے یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اور یہ بالکل اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے, اس کی ریزن ہے اب آئی ایم ایف کا وفد اسی لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مجبوری تھی اور انہیں تحریک انصاف نے موقع نہیں دیا, بڑے مجبور تھے, ڈالر کو انہوں نے روکا ہوا تھا. پروگرام میں آگے جا کے ہم عدیل بڑائی صاحب اس پر بات کرتے ہیں. صادر رسول صاحب آپ کا پوائنٹ بھی لوں گی میں. بریک آ رہی ہے, بریک پر جانے سے پہلے حسن مجھے آپ سے بس یہ جاننا ہے, مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں اور نون لیگی ارکان ہوں, نون لیگی رہنما ہوں, ان کی جانب سے بڑے زور و شور سے ٹویٹس بھی کی جا رہی ہیں ان کی آمد کی, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گی اور نون لیگ کو جو ہے وہ متحرک کریں گی. کوئی بیانیہ لے کر آ رہی ہیں وہ؟ دیکھیں بیانیے کی تو ان کو کئی 9 ماہ سے تلاش تھی. اب کسی حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور ووٹ کو عزت دو, اس کے علاوہ ان کے پاس اور کی تیسرا جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں وہ سابقہ جو ہے وہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ ایک سوال آپ کی, حسن سوری فار دی انٹرپشن, میں عدیل سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے کامنٹ کے بارے میں. عدیل صاحب, اگر ووٹ کو عزت دو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مریم نواز صاحب لے کے آئیں تو کیا یہ کریز سے باہر نکل کے کھیلنا ہوگا یا ان کے اوپر یہ رول نہیں لگتا؟ اچھا, اس پر اگر دیکھا جائے تو عدیل بڑائی صاحب بالکل بتائیں گے.
میں اس پہ نا تھوڑا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. بریک کے بعد آتے ہیں تفصیل سے بات کرتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کو جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہنچے بالکل آئیں گے, وہ انہوں نے مجمع کار لگانا ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ وہ پہنچے اور مومنٹم بنائیں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے. اس میں انہوں نے پنجاب سے, گریس سے تو نکل گئے نا, خیبر پختون میں تو تھوڑا ہے, وہاں پر بھی جو ہے حالات برے دکھائی دیتے ہیں. صاحب آپ کو گریس بہت یاد آ رہی ہے, یقین کریں مجھے معلم جبا اور اقتصاد کمیشن پوری وہ آپ عدیل کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا. آپ اس چیز کو نا وہ آپ آ جاتے ہیں, پھر وہ بے شمار پروجیکٹ کھلتے جاتے ہیں, پھر وہ بھول جاتے ہیں یا سیکنڈ, وہ پھر آپ اس کو ریمائنڈ کرواتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بیانیہ لے کر آ رہی ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا. سائیڈ پر رکھتے ہوئے وہ مسلم لیگ نون کو ایکٹیو کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوششیں کریں گی, کیونکہ ٹاسک ہی ان کو کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بتا دیں پھر میں بریک کی مسلم جانب لیگ جاؤں. نون کے اندر دو دھرے ہیں, جب تک وہ ساتھ لے کے نہیں چلتی تو کوئی نہیں یہ پوچھے گا کہ آپ نے جیلوں میں آپ نے. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو عدیل بڑائی سے جانیں گے کہ کیا مجبوری تھی اسحاق ڈار صاحب کی جنہوں نے ڈالر کو روکے رکھا, ان کی اس مجبوری کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. بریک کے بعد آئیں گے تو یہ سب جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عدیل بڑائی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے سعد رسول صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے. سعد رسول صاحب کیجئے گا سوال. جی, میں عدیل سے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عدیل صاحب نے فرمایا کہ اب کریز سے نکل کے کھیلنے والوں کو اریسٹ کر لیا جائے گا, یہ پالیسی ہے. اور کریز سے نکل کے کھیلنے والوں کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو ریاست کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائے گا ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کل آ رہی ہیں اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لیں گی, اور ماضی کی طرح وہ کم از کم سابق فوجی افسران کو اور دیگر لوگوں کو جس طرح وہ نام لے کے کرٹیسائز کرتی رہی ہیں, اگر وہ ابھی بھی کرتی رہیں تو میرا عدیل صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ کریز سے نکل کے کھیلنا کاؤنٹ ہوگا یا مریم نواز صاحبہ کو اس رول سے استثناء ہے اور صرف یہ باقیوں پہ اپلائی کرتا؟ دیکھیں, انسٹیٹیوشن کو ہٹ کرنا اور جو شخص انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہا ہے اس کو ہٹ کرنا اور جو ماضی کے لوگ ہیں, اس میں فرق ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی جو بیانیہ نون لیگ بنانے جا رہی ہے وہ یہ بنانے جا رہی ہے کہ 2017 کا پاکستان دیکھیں جی, اس کا کمپیریزن آپ سے کریں, کیونکہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کو عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اکانومی سے جڑی ہیں. دیکھیں, ڈار صاحب نے اس وقت جو یہ فیصلہ کیا, جو سرنڈر کیا ڈالر کے سامنے, وہ الٹیمیٹلی کرنا ہی تھا, نہیں تو اس کا ملک کو نقصان ہونا تھا. اس سے پہلے بھی ڈالر پہ سیاست ہو رہی تھی, اب بھی ڈالر پہ سیاست ہو رہی ہے. ملکی معیشت پر اگر آپ سیاست کریں گے تو خدا نخواستہ ملک کو جو ابھی نقصان پہنچا ہے آگے بڑا نقصان نظر آ رہا ہے. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو, لیڈرشپ کو بیٹھ کے کو حل نکالنا ہوگا. ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سا حل ہے؟ آج عمران خان صاحب آئے, انہوں نے جو سپیچ کی اس میں انہوں نے کوئی حل نہیں بتایا. انہوں نے بتایا کیونکہ ہم چلے گئے تھے تو اس کے بعد معیشت کی یہ حالت ہو گئی. حقیقت بات یہ ہے کہ ایک دور میں افغانستان میں جب امریکی فورسز تھیں تو وہاں ڈالر آتا تھا, وہ پاکستان کی مارکیٹ میں وہاں سے آتا تھا. وہاں سے امریکہ چلا گیا, ڈالر ختم ہو گیا, یہاں سے ڈالر وہاں جانا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جب کرائسس پیدا ہونا شروع ہوا, پولیٹیکل کرائسس یہاں پاکستان میں پیدا ہو رہا تھا, اس وقت سب نے اس پہ سیاست شروع کر دی. اس کے بعد آپ نے پھر جب حکومت نے بھی سیاست عدیل صاحب, آپ بہت سے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. اس کے بعد آپ کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. مجھے یہ کمپلیٹ کر لینے دیں, کو استثناء ہے. سعد رسول صاحب مجھے یہ کمپلیٹ کر لینے دیں. سعد رسول صاحب مجھے یہ کمپلیٹ کر لینے دیں. دیکھیں, یہ سب چاہے پی ایم ایل این ہے چاہے پاکستان تحریک انصاف ہے, اگر یہ معیشت پہ سیاست کریں گے اور اس میں چاہے وہ پہلے سے موجود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو پہلے لوگ تھے ان کو کرٹیسائز کریں گے یا اب کسی کو بلیم کریں گے, یہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے. اور یہ بنیادی طور پر جو فوج, عوام اور ریاست, حکومت, اس کے درمیان جو بیلنس ہے, کچھ لوگ اس کو خراب کرنے کی, اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. عدیل بڑائٹ صاحب کا کلپ سیو کر لیں, کچھ ہے عدیل بڑائٹ صاحب کا یہ کلپ سیو کر لیں. جب مریم نواز صاحبہ سابق فوجی افسران کا نام لے کے ان پہ تنقید کر رہی ہوں
تو ہم عدیل صاحب کو یاد کروائیں گے کہ یہ کریز سے نکل کر کھیلنا ہے، اور شاید ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ اس طرح کی چیز کسی سے برداشت نہیں ہوگی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ہی سٹینڈرڈ یوز کیا جائے گا۔ صحیح، آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا۔ دل وڑائی صاحب نے کل صبح سے شروع ہو جائے گا کی بھی بات کی، اور ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے چونکہ مخالفین کا پریشر اتنا تھا اسحاق ڈار صاحب پر، تو جو انہوں نے روپے کو روکے رکھا وہ بھی ان کی ایک مجبوری تھی، لیکن یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس روپے کو روکے رکھنے کی وجہ سے بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہوا، اور ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اب چونکہ ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کے کچھ نقصان لیکن اس کے لانگ ٹرم فائدے بھی ہوں گے۔ تو اس تباہی میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور پاکستان کے آنے والے حالات معاشی طور پر کیسے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ہم نے ڈالر کے ساتھ کیا اس کے بعد IMF بھی نئے جائزے کے لینے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہے۔ یہ تمام سوالات رکھیں گے ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب کی جانب۔ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو تباہی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالی جاتی ہے، اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑنا اس کے کیا کوئی لانگ ٹرم پاکستان کو فائدے ہوں گے، اور جو اسحاق ڈار صاحب نے اسے کنٹرول کر کے رکھا اب تک اس سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا؟ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ کس کی ذمہ داری ہے، میرا خیال میں یہ پچھلے کوئی 25-30 سال سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قرضوں پر چلی آ رہی تھی، اور بالخصوص پچھلے 6 سال میں ہمارے یہاں اتنی سیاست ہوئی ہے، اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، پرائم منسٹر تبدیل ہوتے رہے، فائنانس منسٹر تبدیل ہوتے رہے، تو اس کی وجہ سے آج جو حالات ہیں وہ شدید گھمبیر ہیں، اور خاص طور سے جب یوکرین کی وار ہوئی اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں کوئی 1.5 سال پہلے، جب سے یہ حالات بہت ہی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اور ریسنٹلی سہیل صاحب جو لوگ سوری سر سوال ایک ایڈ کر لیجئے گا، جو لوگ اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی یا الیکشن کی ایک بحث ہو رہی ہے، جو کہ صرف سیاسی بحث نہیں، ایک معیشت کے پرسپیکٹو سے بھی بحث ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو مزید 6 مہینے، سال، شاید کچھ ایکسٹینڈ کر کے کچھ 1.5 سال کا پیریڈ دینا چاہیے اس حکومت کو، ان کی اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کو، تو یہ پاکستان میں بہتری لے آئے گا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ انالیسس درست ہے؟ جی میں یہی بتا رہا تھا کہ پچھلے جو 1.5 سال سے پاکستان کی حالت زیادہ کشیدہ ہوئی، اور پھر جو اسحاق ڈار صاحب نے کوئی 3 سے 4 ماہ میں ڈالر کو کنٹرول کرنے کی یا ایک بینڈ میں رکھنے کی کوشش کی، اس نے فیول ٹو دا فائر ایڈ کیا ہے، اور اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ الیکشن 2 مہینے جلدی ہوں یا 6 مہینے تاخیر سے ہوں، ہر صورت میں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا میرے خیال میں حل یہی ہے کہ IMF کی باتوں پہ مان کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، اور پھر جب نئی حکومت آئے یا یہ حکومت کنٹینیو ہو، اس کو فوراً پاکستان کو ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی طرف لے جانا چاہیے، کیونکہ جتنا پاکستان کو قرض ادا کرنا ہے، کوئی بھی حکومت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے ملک میں، ہم قرض ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل نوائز ختم ہو، اور جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کے ڈیٹ کو ڈیفر کروائے، ری اسٹرکچر کرائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پائے گی تو ہماری IMF کا وفد پاکستان آنے کے لیے رضامند ہو گیا، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کرائسس سے جو اس وقت ہمیں ڈالر کی کمی کا سامنا ہے، ہم نے 12 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے جون تک، وہ تو ہم جیسے تیسے کر کے ارینج شاید کر لیں IMF کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے، لیکن یہ جو ڈالر کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا اور یہ جو فری فال ہے، اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ہم یہ کنڈیشنز پوری کرتے کرتے شاید اس کرائسس سے تو نکل جائیں، لیکن مہنگائی کا کتنا بڑا طوفان جو ہے وہ عوام کے لیے آگے تیار ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی assumption ہے کہ 6 مہینے تک یہ شارٹ ٹرم میں مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے خیال میں مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا جب تک IMF آپ کی قسط کو اپروو نہیں کرتا، تو اب اس میں 15-20 روز مزید لگیں گے، اور IMF نے جو ابھی کام کروا لیا ہے ڈار صاحب سے یا PDM کی حکومت سے، وہ میرے خیال میں آدھا کام ہے۔ اب آدھا کام ٹیکسز بڑھانا اور سرکولر ڈیٹ ختم کرنا یہ باقی ہے۔ ازیوم کرتے ہیں کہ اگر یہ IMF کا پروگرام ہو جاتا ہے اور 6-8 مہینے یہ حکومت کنٹینیو کر جاتی ہے، تو اکانومی میں تو سرٹنٹی یا سٹیبلٹی آئے گی، مگر مہنگائی تو بڑھے گی۔ مگر یہ مہنگائی کا بڑھنا
वो नुकसानात जिस जो डिफॉल्ट के बाद होंगे उससे कई बेहतर है। तो शॉर्ट टर्म पेन ज़रूर है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट सबको होगा, गरीबों को ज़्यादा होगा। सोहेल और साहब ये अगर बताइए, पाकिस्तान सोहेल डिफॉल्ट साहब हो ये जाता है तो बताइए नुकसान ज़्यादा होगा। कि क्या इस वक्त डार साहब की पॉलिसीज़ और हमारी रीसेंट ये कैश क्रंच की वजह से क्या इस वक्त जो मार्केट में डॉलर रेट है आपके ख्याल में ये रीजनेबल रेट है, मतलब ये हमारा ट्रू डॉलर पीकेआर रेट है, या इस वक्त की पॉलिटिकल और दीगर सिचुएशन की वजह से ये ज़्यादा है और किसी वक्त जब थोड़ी बेहतरी आएगी तो डॉलर वापस गिरने की भी हमें उम्मीद होनी चाहिए? देखिए, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है तो मुझे लगता है कुछ माह तक ये रुपया शायद इस्तेकाम हो जाए, मगर अच्छा। रुपए का स्ट्रांग होने की तो चांसेस मुझे नहीं लगते। 2-5 रुपए स्ट्रांग हो सकता है, मगर अगर आप ये उम्मीद करें कि 230 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, उसके चांसेस ना होने के बराबर लगते हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमत का फोकस भी होना चाहिए कि कम से कम इसको 260-270 में रोक ले, और वो जब भी रुक सकता है कि हम आईएमएफ की जो 9th रिव्यू है उसको कंप्लीट कर लें। अच्छा मोहम्मद सोहेल साहब, ये भी बताइएगा, सिर्फ आईएमएफ हमें कर्जा दे देती है और उसके साथ दोस्त ममालिक ने भी ज़ाहिर है ये शर्त रखी हुई थी कि अगर आईएमएफ के साथ आप मामला आगे लेकर चलते हैं तो वो भी हमारी मदद को तैयार हैं, उसके अलावा हमारी हुकूमत को और क्या कुछ करना पड़ेगा मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हुकूमत 1-2-4 क्या ऐसे तरीके जिसे अपना सकती है? इस पर आपके हिसाब से सवाल का जवाब लेंगे, मगर एक ब्रेक आ रही है, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मईशत से क्या सिर्फ कर्ज़ों पर चल सकती है? दोस्त ममालिक भी कर्जा दे देंगे आईएमएफ के बाद, अगर हमें आईएमएफ से भी कर्जा मिल जाता है, या हुकूमत को भी अपने तय कुछ करना पड़ेगा? देखिए, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। फिलहाल तो आपको आईएमएफ और दोस्त ममालिक से पैसे लेने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब आगे जाकर जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग जो हम इकोनॉमी में कहते हैं उसकी ज़रूरत है। उसकी वजह से हो सकता है कि 3 से 6 माह के बाद महंगाई कम हो। और जिस तरह मैंने पहले कहा था जी। कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो डेट है बाहर का, उसको माफ़ कराया जाए, उसको डिफ़र कराया जाए। और अगर ये नहीं कराया जाएगा तो आने वाली कोई भी हुकूमत होगी उसके लिए एक और परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस समय तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने तय भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हसन, जिस तरह से हमें मोहम्मद सुहेल साहब भी बता रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी और गरीब पर इसका ज़्यादा असर होगा, हुकूमत तैयार है ये महंगाई का तूफान आवाम तक मुंतकिल करने के लिए, या कुछ रिलीफ देने के लिए प्लान कर रखा है हुकूमत देखिए, ने? इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई का बोझ और तूफान आने वाला है, आवाम की चीखें जो है वो आसमान तक पहुंच जाएंगी। और इतनी महंगाई का जो है वो तूफान आएगा कि हर चीज़ जो है वो कई गुना बढ़ती दिखाई देगी। जो बेरोज़गारी है, जो बताया जाता है कि 36.16 या जितनी भी फीसद बढ़ गई है, मजीद उसमें इजाफा होगा। अच्छा। और जो 30,000 रुपए का लेने वाला है उससे कम होके यानी 20,000 रुपए तक जो है वो उसको अखराजात करने पर अभी से प्लान बनाना चाहिए। जो 3 वक्त की रोटी खाता है उसको 1 वक्त वाली रोटी पर आना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत खौफनाक सिचुएशन हसन, दिखाई दे आवाम रही तो है। कर लेगी गुजारा, देखिए, हुकूमत क्या हुकूमत की कर तरफ लेगी? से हुकूमत जो है वो प्लान ये बनाते दिखाई दे रही है। अल्लाह करे ये इसहाक डार साहब का प्लान कामयाब हो जाए कि किसी हद तक गरीब बंदे को हम सब्सिडी वाला कोई पैकेज लेकर आए और गरीब बंदे को जो है वो हम किसी हद तक जो है वो डिस्काउंट दें। लेकिन अच्छा। पहले जो इसहाक डार साहब के प्लान है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। उन्होंने आईएमएफ को डरा धमका के मामलात को लाने की कोशिश की थी, नाकाम होते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम जो है इंतखाबात पर बात नहीं करेंगे, उनको मजबूरन इंतखाबात पर आना पड़ा, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आए। फिर इसहाक डार साहब ने यही पॉलिसी दी थी कि हम जो है पेट्रोल पर लेवी पर बात ना करें। अब जब जीएसटी तकरीबन 15% तक जो गैप है वो खत्म करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा तो वो भी चैलेंज होगा इसहाक डार साहब को। फिर गरीबों को हवाले से जो कह रहे हैं कि हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, वो किस लिहाज से देंगे? आप तो 800 रुपए का 800 अरब रुपए के लगभग जो है वो मनी बजट तैयार किए बैठे हैं। हालात इंतहाई खौफनाक है, लेकिन हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी हद तक कोई ऐसा पैकेज लेकर आए कि अवाम को अपने साथ आवाम को रिलीफ देने की। साद रसूल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी साद रसूल साहब। खुदा का वास्ता है, जहाँ पे मुल्क चला गया है लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें।
پیکج لے کے آئے گی، پیکج دے گی، غریبوں کا کام دے گی. اسحاق ڈار صاحب نے ابھی تک پاکستان کی اکانومی کے اندر جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ حکومت کے، یہ غریبوں کے کوئی پناہ گاہیں ہوں یا کوئی دیگر ریلیف چیزیں ہوں، وہ بند کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ 50 لیٹسٹ مرسیڈیزز کا سوئٹزرلینڈ کے اندر آرڈر پلیس کر دیا گیا تھا، اس کی ایل سی بھی کھل گئی، اس کے پیسے بھی چلے گئے، وہ والی مرسیڈیزز آرڈر بھی ہو گئی ہیں. آپ اسحاق ڈار صاحب کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غریبوں کا کوئی خیال رکھیں. خدا کا واسطہ ہے اس ملک پہ تھوڑا سا رحم کریں. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کم از کوئی کم امید نہیں ہے اس حکومت سے، نہ اسحاق ڈار صاحب سے، لیکن حسن رضا کے مطابق حکومت جو ہے عوام کو ریلیف دینے کا پلان بھی بنا رہی ہے. حکومت کو خود بھی اس بات کا ان کی خبر کے مطابق اندازہ ہے کہ عوام کو کتنی مشکل سے گزرنا پڑے گا. ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.